ایمان کے اوپر قائم نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے یقین کا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ الایمان الیقین کلہ، ایمان پورے کے پورے یقین کا نام ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے وحی کے ذریعے بیان فرمائی، ہم نے ان چیزوں کے بارے میں معلومات کی تو ہمارے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ ہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پلصراط بھی ہے، حشر بھی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بھی تشریف فرما ہوں گے اور مومنین اور مومنات کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، فرشتے اپنا وجود رکھتے ہیں، اور محشر میں اچھے اور برے کی سزائیں ملیں گی، وہ بدلے کا دن ہے، اعمال کا دن نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہمیں مکمل یقین ہے۔ تو یقین دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل مان رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ الایمان الیقین کلہ، یقین ایمان پورے کے پورے یقین کا نام ہے۔ والاسلام هو التسلیم کلہ، اور اسلام اللہ کے تمام احکامات کو ماننا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لائی ہوئی شریعت کو صحیح جاننا اور ماننا کہ ہاں یہی سچ ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اب جس آدمی کو اللہ نے شرح صدر کر دیا اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے، تو فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، وہ اپنے پروردگار کی جانب سے عطا کردہ نور پر ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کا نور داخل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا نور عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، مدینہ میں رہنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا، مسجد میں نماز میں بھی شامل ہوتا تھا، دیگر اکثر کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایمان کا نور اندر داخل نہیں ہوا تھا تو منافق مرا۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ بے شک منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کی بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو نفاق میں تباہ کیا، زبان اور دل اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی کی جماعت
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان نہیں لایا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا۔ آخری، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے لیے عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھی ہی آپ کی انتہائی شفیق اور مہربان بیوی، جو مال بھی خرچ کر دیا تھا اللہ کے راستے میں اور تمام چیزوں کی قربانیاں دینے والی تھی۔ حضرت یہ جناب ابو طالب کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے قریش کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کا احترام کرتے تھے، ان کے احترام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے کہہ دیا تھا آپ کا دین سچا ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، آپ اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت دیتے رہیے، میں زندہ ہوں، میں دیکھتا ہوں کون آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گا، میں اسے خود نمٹوں گا۔ آخری وقت میں بالکل جان ہنسلی پر پہنچ چکی ہے، گردن میں سانس رکا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام تشریف لائے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ابو جہل اور دوسرے سرداران قریش۔ آپ وسلم موقع کی طاق میں ہیں کہ یہ لوگ نکلیں، میں ان کو دوبارہ ایمان کی دعوت دوں، کلمہ کی دعوت دوں، تاکہ یہ اس حالت میں بھی ایمان کا نور لے کر جائیں، کیونکہ خدمت بہت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ کو یاد ہوگا نا، وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، قریش ایک وفد آیا اور وہ وفد ابو طالب سے ملا، تو انہوں نے کچھ شرطیں رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شام کو میرے بھتیجے آ جائیں گے، میں ان سے بات کروں گا۔ شام کو حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے تو ابو طالب آگے، وہ کہنے لگے کہ بھتیجے قریش کا وفد آیا تھا، انہوں نے کہا اگر ان کو دنیا کی دولت کی ضرورت ہے تو اتنی دولت جمع کریں گے کہ عرب کا سب سے بڑا امیر ہے مانا جائے گا، اگر ان کو عورتوں کی ضرورت ہے تو ہر قبیلے کی عورتوں کو لائن میں لگائیں گے، جس پر ہاتھ ماریں گے لے جائیں گے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات ضروری ہے کہ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ جملہ کہا کہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو ہم علاج کریں گے۔ آپ سب نے بات سنی بڑے آرام سے، اور میں اور کوئی بات کہ لگभग یہ 3 باتیں ہیں، اور مجھے کہا کہ تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ آپ سب نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے دائیں ہاتھ میں سورج اتار کر رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند اتار کر رکھ دو، جس مشن کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس قوم کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ مشن کسی بھی صورت میں بیان کیے بغیر اور اس کو روشن کیے بغیر، پہنچائے بغیر میں نہیں ہوں گا۔
ابو طالب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، یہی موقع ہے کہ یہ لفظ کہے تھے انہوں نے کہ آپ جائیے اور تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے، آپ اپنے موقف میں سچے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں خود اس سے نمٹوں گا۔ یہ ابو طالب کہہ رہا ہے۔ تو شفیق چچا تھے حضور علیہ السلام کے۔ جب یہ بات ہو گئی نا، اب یہ بات بتلانی ہے کہ ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، جو اس کے اپنے بیٹے تھے، انہیں حضور علیہ السلام کے چچیرے بھائی، ٹھیک، جعفر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد اسلام قبول کیا، عقیل تھے، اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ یاد رکھنا، آج کے بعد جس کمرے میں محمد سوتے تھے اس کمرے میں تم سونا، ٹھیک، اور جس کمرے میں تم سوتے تھے اس میں میرا محمد سویا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں یہ بات کہی؟ یہ بات کیوں کہی؟ اگر نصیب دشمنہ رات کو کسی دشمن نے حملہ کیا تو ذات میں تم آؤ گے، میرا محمد محفوظ رہے گا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن خالی عشق اور محبت کام آنے والی نہیں۔ ابو طالب کی آخری گھڑی ہے اور حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ابو جہل وغیرہ موجود ہیں، لیکن بالآخر وہ وہاں سے ہٹے نہیں کہ یہ ان کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دیں گے اور آخر میں یہ ایمان لے کے جائے گا۔ تو اسی دوران حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، چچا آپ کچھ سوچ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے، میں اللہ کے حضور کچھ بات کرتا آپ کے متعلق، قیامت کے دن میں آپ کے ایمان کی گواہی دیتا، اور جس کے ایمان کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، اس کو کس چیز کی ضرورت؟ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، حضور تو گواہ ہے۔ لیکن ابو طالب تیار بھی ہوا، تھوڑا سا مائل ہوا۔ ابو لہب کہنے لگا، یا غدر اور دھوکے باز، کیا تو اپنے پچھلے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس کے دین پر مرے گا؟ بھتیجے کے دین پر مرے گا؟ یہ لفظ کہا، ابو طالب نے رخ موڑ دیا اور کہا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لے آتا، لیکن قریش کی عورتیں تانا دیں گی کہ ابو طالب بھی آخر میں بھتیجے کے دین پر مرا۔ یہ کیا چیز تھی؟ حضور کی صحبت بھی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی موجود ہے، نظر بھی پڑ رہی ہے نا، اور پڑ رہی ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے شفقت بھی ہے۔ کچھ عرصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی وہاں ہوئی ابو طالب کے گھر میں۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے پوتے کو پکڑا، ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، اس کی رکھوالی کرنا، یہ یتیم ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ یتیم ہے۔ بہرحال یہی ہے کہ دل کے اندر ایمان کا نور داخل نہیں ہوا، شرح صدر نہیں ہوا، یعنی دل کے اندر ایمان کا نور داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان کا نور دل کے اندر داخل نہیں ہوگا تو انسان جتنے ہی نیک اعمال کرتا رہے، اس نیک اعمال کا فائدہ آخرت میں ہونے والا نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، انہوں نے جب حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
شرح صدر کی علامتیں کیا ہیں؟ انسان کیسے سمجھے کہ اس بندے کو شرح صدر ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی جانب سے ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے، اے مجھے شرح صدر کو دین بھی سمجھنا اس کے لیے آسان ہے اور یہ دین پر عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ یہ شرح صدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کو حاصل تھا کہ وہ بس اشارے کے منتظر ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام اشارہ فرما دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر گردنیں کٹوا دیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے شرح صدر عطا کیا ہے اس کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں؟ 3 علامتیں ہیں۔ ایک فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، یہ بندہ رہتا ہے اس دنیا میں، یہ بندہ رہتا ہے اس زمین پر، یہ بندہ اس زمین پر تجارت کرتا ہے، یہ بندہ اس زمین پر رہ کر آفس چلاتا ہے، یہ بندہ اس زمین پر رہ کر کاروبار چلاتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے اور اس کا دل دار الخلود، ہمیشہ کا جو گھر ہے، ہمیشہ کا گھر یعنی آخرت، اس کا دل اسی میں لٹکا ہوا رہتا ہے، اس کا دل اسی طرح متوجہ رہتا ہے۔ اور اس کی کیا علامت ہے؟ اذان ہوئی، مائک کو کھٹ کھٹ کیا، اس نے دکان بند کی، گاہک چھوڑے اور یہ مسجد میں آ گیا۔ فجر سے پہلے یہ شوق و ذوق لے کر مسجد میں آ جاتا ہے، میں اذان پڑھوں گا۔ قرآن کریم اس کے ہاتھوں میں رہتا ہے، یہ دکان پر بھی ہے، قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ مرحبا۔ یہ مسجد میں ہے، قرآن کی زیارت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ یہ ان میں سے نہیں ہے او بابا کیا بیٹا میں نے سورہ فاتحہ یاد کی ہے، کہا میں تو خبر کیا کمالا شکر مت 10 دفعہ سورہ فاتحہ جو ساتھ نہیں یاد آ سکتا۔ ہفتے کے بعد بچے نے پھر بلایا، پوتے نے، او بابا بوزنا کیا شو بوزنا، انہوں نے سنایا مجھے انگریزی کے الفابیٹس یاد ہیں، اے سے فلاں، بی سے فلاں وغیرہ، یہ سارا یاد، یہ سنایا، اس کو گلے لگایا، ہاں لگے بلائے، یہ شنو محنت کرمت۔ یہ اس آدمی کے دل کے اندر ایمان کا نور داخل ہوا ہے؟ نہیں ہوا، یہ منافق ہے، اس منافق، یہ امت کا منافق ہے۔ تو پہلی علامت الانابۃ الی دار الخلود، کہ ہمیشہ کے گھر کی طرف اس کی توجہ، یہ جس حالت میں ہو اللہ کو نہ بھولے، قرآن کو نہ بھولے، مسجد کو نہ بھولے، نماز کو نہ بھولے، حلال حرام کا امتیاز کرنے والا ہو، جائز ناجائز کا امتیاز کرنے والا ہو۔ دوسری بات بتائی والتجافی عن دار الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس دھوکے کے گھر سے وہ علیحدہ رہتا ہے، وہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے جیسا کہ دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ اس انداز سے دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، معاشرہ میں رہتا ہے جیسا کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ ارے دنیا شراب پیتی ہے، وہ شرابی پر لعنت بھیجتا ہے، دنیا رشوت کھاتی ہے، وہ رشوت راشی پر لعنت بھیجتا ہے، دنیا زنا اور بدکاری میں مبتلا ہے، وہ زنا اور بدکاری کے اڈوں پر لعنت بھیج رہا ہے، دنیا دوسرے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، وہ ان چیزوں پر لعنت بھیج رہا ہے۔ تو یہ ہو والتجافی عن دار الغرور، دھوکے کی گھر سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، مشن امسد غرض کے۔
تیسری علامت فرمائی وَالتَّأَحُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، ہمیں موت اس وقت یاد آتی ہے جب وہ سر پر آ جاتی ہے. اس وقت کہتے ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں یہ اردو والے، اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگیں کھیت، اب کیا تیاری کرے گا؟